بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے آپ کو کن کن ڈاکومنٹس کی کن کن کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے، اس ویڈیو کے اندر اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ اپنے فائل ریٹرن کرنے والوں کو دے دیں، بلکہ جو مخصوص ڈیٹا ریکوائرڈ ہے آپ اسے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ہاتھ سے لکھ کر بھی دے سکتے ہیں یا فون کر کے بتا سکتے ہیں کہ میرا یہ مطلوبہ ڈیٹا ہے، یہ آپ پٹ کر دیں۔ اور اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ اپنے ریٹرن کی فائل خود اوپن کریں اور اس کے اندر آپ اپنے جو ہے ریکوائرڈ جو چیزیں تھیں وہ آپ پٹ کر دیں اور اس فائل کو آپ جو ہے وہ ریٹرن کرنے والے کو دے دیں کہ یہ جو ہے آپ اسے فائنل کر کے سبمٹ کر دیں۔ تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ہوں ضیاء مستور، آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز کارنر ضیاء یوٹیوب چینل۔ FBR پر انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے امپلائیز کو سب سے پہلے سالانہ انکم کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی سالانہ انکم کیا ہے، یعنی کہ جو وہ پے لے رہا ہے گراس پے پورے 12 منتھ، گراس پے آف 12 منتھ، یعنی یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ گراس پے کو 12 سے ضرب دے لیں، یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کی گراس پے جو ہے وہ کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر درمیان میں جو ہے دسمبر کا منتھ آیا، اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ دسمبر کی انکریمنٹ لگی تو آپ کی پے چینج ہوئی۔ اس دوران پورے سال کے دوران آپ کا کوئی ایرڈ بل ہوا تو اس ایرڈ بل کے ایڈجسٹمنٹ ہوئی آپ کی پے کے اندر، تو آپ کی پے کے اندر چینجنگ آ گئی، گراس پے کے اندر چینجنگ آ گئی۔ اس کے علاوہ کوئی الاؤنس جو ہے وہ مائنس پلس ہوتا رہا، جیسے آپ چھٹیوں پر گئے تو آپ کا کنوینس الاؤنس مائنس ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو گراس پے آپ نے 12 منتھ کی گراس پے کو جمع کرنا ہے، نہ کہ ایک گراس پے لے کر آپ نے اس کو 12 سے ضرب دینی، یہ غلط ہے۔ اور یہ حاصل کہاں سے ہوگی، اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پفرا پر رجسٹرڈ ہوں گے اور ہر ماہ آپ کو پفرا پہ سیلری سلپ آتی ہوگی، تو اس سیلری سلپ سے آپ جو ہے وہ جولائی سے لے کر دسمبر تک کی اور پھر اگلے ایئر میں جو ہے وہ جنوری سے لے کر جون تک کی سلپ آپ وہاں سے گراس پے کو ٹوٹل لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جون کی سلپ موجود ہو، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈکشن انکم ٹیکس جو ہے وہ پے ایبل اتنا ہے، ریکور اتنا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پے ایبل انکم ٹیکس جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو تو ہم اس کے ذریعے سے اس فائل کے اندر اپنی گراس پے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جون کی پے سلپ ہو تو ہم اس سے بھی گراس پے آپ کی پورے سال کی معلوم کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس جائیں اپنے اور وہاں سے آپ انکم ٹیکس کا سرٹیفکیٹ لے لیں، تو وہاں پر اس سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ کی پورے سال کی انکم اور اس پہ جو انکم ٹیکس جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے وہ آپ کو اس کا پورا نچوڑ پورا فارم ایک مل جائے گا، اس ذریعے سے بھی آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ نے جس کو بھی دینا ہے تو آپ نے اپنی سالانہ آمدن اور اس پہ جو آپ کو ٹیکس پیڈ ہوا ہے وہ آپ نے دینا ہے، آگے فارم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کے طور پر یہ آپ کے 8,77,560 روپے آپ کی ایل انکم آ گئی، اس پہ جو ٹیکس ہے وہ 5,627 روپے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، اصل اماؤنٹ اس کی یہ نہیں بنتی، اصل اماؤنٹ تو کیلکولیشن کے بعد ہی پتہ چلے کہ اس پر کتنا ٹیکس ہے۔ تو یہ آپ نے دینا ہے اور وہ آپ کی پے کو ٹیکس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دے گا۔ لیکن اگر آپ ٹیچر ہیں یا پروفیسر ہیں تو اس کے لیے 25% جو ہے وہ آپ کی ٹیکس ریڈکشن کے اندر جائے گا۔ فار ایگزامپل یہ آپ کی اماؤنٹ ہے ٹوٹل، یہ پے ایبل میں بتا رہا ہوں، پے ایبل اماؤنٹ ہے اور پے ایبل پہ آپ نے 25% نکال کے وہ ٹیکس ریڈکشن کے اندر اور بقیہ جو ہے وہ ٹیکس ایڈجسٹیبل کے اندر اماؤنٹ آ جائے گی۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ کی سالانہ انکم جو ہے وہ 8,74,560 روپے، اس پہ پے ایبل ٹیکس جو ہے 5,627 روپے اور ٹیکس ریڈکشن چلے گی آپ کی 1,407 روپے، پیچھے ایڈجسٹیبل ٹیکس جو ہے وہ 4,220 روپے ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو پریکٹیکلی طور پہ کر کے بھی دکھاؤں گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تو یہ اس طریقے سے آپ جو اپنی گراس پے لے کر سالانہ انکم لے کر اس کے ذریعے آپ جو اپنی فائل ریٹرن کر سکتے ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے آپ کو دوسری چیز کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ ہے بینک بیلنس آف 30 جون، یعنی آپ کے جو ایکٹیو بینک اکاؤنٹس ہیں، ایکٹیو بینک اکاؤنٹ جو آپ جہاں پہ ٹرانزیکشن کرتے رہتے ہیں، کیش ان کیش آؤٹ، تو ان تمام بینکس کا آپ کا 30 جون کو کتنا بیلنس تھا، چاہے آپ سٹیٹمنٹ کے ذریعے لے لیں بینک اکاؤنٹ سے یا آپ کے پاس بینک کی اپلیکیشن ہوگی موبائل پہ، وہاں سے آپ اپنی جو ہے وہ اس کی سٹیٹمنٹ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے دیکھ لیں، یا ویسے ہی آپ جو ہے سرچ کر کے جو ہے نیٹ بینکنگ کے ذریعے
یا اپلیکیشن کے ذریعے آپ 30 جون کا بیلنس دیکھ لیں اور وہ آپ صرف اور صرف 30 جون کا بیلنس ہی دیں، یا آپ خود ایڈجسٹ کر لیں، یا جس سے آپ کام کروا رہے ہیں اس کو کہیں یہ میرے 30 جون کا بیلنس ہے، آپ جو ہے میری ریٹرن کے اندر اسے ایڈجسٹ کر لیں۔ اس کے اندر ایک چیز کی اور ضرورت پڑے گی اور وہ ہے پروفٹ، یعنی اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ پہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس پہ جو آپ کو ایئرلی آپ کو جو اس پہ پروفٹ آتا ہے اس پہ جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ٹیکس بتانا پڑے گا، اتنا آپ کا پروفٹ ہے اور اتنا جو ہے اس پہ ٹیکس ہے۔ تو یہ دو چیزیں بتانی پڑیں گی تاکہ جو ہے جو فائل آپ کی ریٹرن کر رہا ہو وہ آپ کے پروفٹ اور اس پہ لگنے والے ٹیکس کو ایڈجسٹ کر سکے۔ اب اس میں بھی آپ کو پوری اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لازمی جو ہے ایک پرایا بندہ ہو اور وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھے کہ کیا آیا کیا گیا ہے۔ آپ صرف اور صرف بینک اسٹیٹمنٹ پہ 30 جون کا بیلنس دیکھے، وہ آپ نے جو ہے دے دینا ہے آپ نے کہ یہ اسے ایڈجسٹ کر لے۔ اگر آپ کا کوئی پروفٹ ہے تو وہ دیکھ لے اور اس پروفٹ پہ جو انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا اسٹیٹمنٹ میں سارا آ جاتا ہے، وہ آپ نے اونلی فگر دینے ہیں، چاہے آپ لکھ کے دے دیں چاہے آپ زبانی دے دیں، وہ فگر دیں گے آپ کا جو ہے یہ ٹیکس جو ہے اور یہ بیلنس جو ہے آپ کا ایڈجسٹ ہو جائے گا آپ ٹیکس ریٹرن پروفائل۔ تیسرا آپ نے بتانا ہے پرسنل ایکسپینس، یعنی جو آپ کے اخراجات ہیں پورے سال کے وہ آپ نے شیئر کر دینا ہے، جیسے بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ جو خرچہ ہے، میڈیکل پہ جو خرچہ ہے اور ٹریولنگ پہ ہے، مینٹیننس پہ ہے، ہاؤس ہولڈ افیکٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے اپنے سارے خرچے دے دینے ہیں، وہ خود ہی ان خرچوں کو مناسب جگہوں پر ایڈجسٹ کر کے آپ کی ریٹرن فائل کر دے گا۔ چوتھی اور آخری چیز ہے پرسنل ایسیٹس یعنی لائبلٹیز، یعنی اپنے اثاثوں میں کمی بیشی۔ جس طرح سے سختی ہو رہی ہے FBR کی طرف سے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے اثاثوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ لازمی شیئر کریں اور اسے جو ہے FBR ریٹرن کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی پلاٹ بیچ دیا ہے تو آپ اپنے اثاثوں میں اس پلاٹ کے بارے میں بتائیں کہ یہ مجھے پلاٹ بیچ دیا ہے، اب اس کی اماؤنٹ جو ہے ایڈجسٹ کریں، یا آپ نے کوئی نئی چیز خریدی ہے تو وہ ایڈ کروائیں، یعنی اپنے اثاثوں میں کمی بیشی لازمی بتائیں۔ یہ آخری اور اہم چیز ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ ایزیلی اپنی فائل ریٹرن خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی سے کروا سکتے ہیں، اور خود بھی اپنی فائل اوپن کر کے اس کو اپنے فارم کو خود بھر سکتے ہیں۔ اینڈ پہ جو ہے اسے ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کسی سے رابطہ کر کے اسے جو ہے سبمٹ کروا سکتے ہیں، یا خود بھی آپ سیکھ کے اسے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا آپ معمولی اس کو مت سمجھیں، یہ FBR کا معاملہ ہے، اور FBR کے جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا کہ ان کے جو ہے نوٹس آ رہے ہیں اور ان کی طرف سے متشدد قسم کے میسج آ رہے ہیں، میل آ رہی ہیں، تو اس لحاظ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ریٹرن جو ہے وہ سیریسلی بھرا کریں، یعنی کہ صرف پیچھے چھڑانے والی بات نہ کیا کریں، یعنی فائل ریٹرن کو آپ سیریس لیں۔ آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو، ہم نے جو ہے وہ امپلائی ویسے ہی سادہ اور سادہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو آنے والے وقت کے حالات سے بچنے کے لیے آپ اپنی ریٹرن کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اور جینوئن طریقے سے فل کریں، ریٹرن کریں۔ ایسے مفید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ تمام امپلائیز کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔